بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن، سورہ المدثر، جس کی ٹوٹل آیات جو ہے 56 آیات تھیں، جو 30 آیات تک بیان ہو چکی ہیں۔ آج مزید آیت نمبر 30 اور 31 کی تلاوت کریں گے، اور 30 اور 31 چونکہ جو ہے دونوں ایک دوسرے سے جو ہے وہ مربوط ہیں۔ آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون ولیقول الذین فی قلوبهم مرض والکافرون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر۔ یہ آیت جو ہے سورہ مدثر میں سب سے لمبی آیت تھی، تو جس کا ترجمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے جہنم کا نگہبان صرف فرشتوں کو قرار دیا ہے، یعنی جو جہنم کے دروغے ہیں اللہ کہہ رہے وہ فرشتے ہوں گے، اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے آزمائش کا ذریعہ قرار دیا ہے کہ اہل کتاب کو یقین حاصل ہو جائے اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ یعنی یہ جو فرشتوں کی تعداد ہے جو دروغے ہیں، یہ کیا ہیں؟ آزمائش ہے کہ اہل جو کافر اور مشرکین ہیں وہ ان کے لیے آزمائش ہے، اور اہل کتاب کے لیے یقین حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے، اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور اہل کتاب اور اہل ایمان اس کے بارے میں کسی طرح کا شک نہ کریں، اور اہل ایمان اچھا یہاں پر جو ہے اہل ایمان اور اہل کتاب اس کے بارے میں شک نہ کریں، اور جن کے دلوں میں مرض ہے، اور کافر لوگ، جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے اور کافر لوگ یہ کہنے لگے کہ آخر اس مثال کا مقصد کیا ہے، یعنی یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں۔ تو اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ تو صرف لوگوں کی نصیحت کا ایک ذریعہ ہے۔ تو لہٰذا یہ آیت نمبر 30 میں جو بیان کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس آیت کا ربط ہے آیت نمبر 19 کے ساتھ، آیت نمبر 29 میں، یہ آیت نمبر 31 تھی، آیت نمبر 30 میں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 19 فرشتوں کا جہنم کے دروغوں کا ذکر کیا تھا کہ جہنم کے دروغے جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ 19 ہیں۔ اس میں ہمارے علماء مفسرین نے کافی قلم جو ہے وہ اٹھائی ہے، علماء مفسرین، علماء اہل سنت، علماء شیعہ سب۔ تو لہٰذا اس میں جو ہمارے مفسرین میں تفسیر کاشف میں جو مفسر قرآن ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ یہ جو 19 ہے اس سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ 19 یا تو یہ 19 کا عدد، 19 عدد ہے جو جہنم کے دروغے ہیں، 19 افراد ہیں، یا پھر یہ ہے کہ 19 اقسام فرشتوں کی اللہ تعالیٰ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ یہ 19 ان فرشتوں کے لیڈر ہیں، یعنی یہ 19 فرشتے یہ سردار ہیں۔ تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے پردہ اخفا میں، اس کا حقیقی علم یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اللہ نے مخصوص تعداد کو آزمائش بنائے،
کافر لوگ جو تھے مذاق اڑاتے تھے، مشرکین مذاق اڑاتے تھے اس آیت کو سامنے رکھ کے، اور جو ایمان والے تھے ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، اور جو تھے اہل کتاب تھے، جو یہود تھے، وہ جو ہے ان کے اندر بھی ایک یقین پیدا ہوا۔ تو لہٰذا جو ہے یہ آیت مجیدہ جو ہے ایک مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، ہر ایک کے لیے مختلف جو ہے ایک آزمائش یہ تھی۔ تو روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 30 نازل ہوئی، جس میں 19 فرشتوں کا، جہنم کے دروغوں کا ذکر موجود ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو جہل نے مذاق اڑایا، چونکہ یہ قرآن کا، رسول اللہ کا، اسلام کا مذاق اڑاتا تھا، اس نے مذاق اڑایا کہ کل 19 فرشتے ہیں، اگر 10 جو ہے وہ آدمی ایک ایک کو پکڑ لیں تو ان کا کام تمام ہو جائے گا۔ یعنی قرآن نے کہا ہے کہ مثلاً 19 فرشتے ہیں جہنم میں، تو یہ مذاق اڑانے لگے کہ اگر 10 آدمی بھی اگر پکڑ لیں ان کو، تو فرشتے ہمارے قابو میں آ جائیں تو گویا 20 آدمیوں کے قابو میں آ جائیں گے، تو ان کا تمام ہو جائے گا، تو پھر یہ کس کو اور جہنم میں ڈالیں گے؟ تو اس قرآن کی آیت کا یہ مذاق اڑانے لگے۔ تو اس وقت قریش کا ایک بہت بڑا جو طاقتور شمار ہوتا تھا جوان، تو جس کا نام تھا ابو الاسد جمعی، یہ بھی کفار و مشرکین میں سے تھا، یہ بھی مذاق اڑاتا تھا قرآن کا، اسلام کا، رسول اللہ کا۔ تو اس نے اس وقت جب ابو جہل نے یہ کہا کہ 10 آدمی جو ہے وہ ایک کو پکڑ لیں گے تو اس وقت سارے ختم ہو جائیں گے، تو پھر ہمیں کون جہنم میں ڈال سکتا ہے جس جہنم سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے۔ تو اس وقت جب اس شخص نے سنی ابو جہل کی بات کو، تو اس نے کہا کہ 17 فرشتوں کو تو میں کافی ہوں، 17 فرشتوں کو تو میں کافی ہوں، اکیلا کافی ہوں، باقی 2 کو جو ہے تم لوگ پکڑ لینا۔ یعنی اس نے اور مذاق کی بات بنا دی۔ ابو جہل تو کہہ رہا تھا کہ ایک ایک کو اگر پکڑ لیے جائے تو 10 آدمی جو ہے وہ ایک ایک کو پکڑ لیں تو لہٰذا جہنم کے دروغے تو ختم ہو جائیں گے، پھر اور کسی کو عذاب میں نہیں ڈال سکتے۔ تو یہ جو مشرکین میں یہ جو اپنی طاقت پہ ناز کرتا تھا، یہ کہہ رہا تھا میں 17 فرشتوں کے لیے اکیلا کافی ہوں۔ تو یعنی اس طرح سے یہ لوگ جو ہے قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے، قرآن کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو لہٰذا اس لیے روایت میں، اچھا اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں پر مشرکین کی استہزاء کی بات کی ہے، وہاں پر اہل کتاب اور اہل ایمان کے بارے میں بھی بات کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور جو اہل کتاب ہے، یہودی ہیں، ان کے اندر جو شک ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ بھی یقین کی طرف پلٹیں گے کہ قرآن حق ہے۔ وہ کیسے؟ روایت میں ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ تھا، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اصحاب سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ جہنم کے دروغے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتے ہیں یا اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو جب اصحاب نبی نے لا علمی کا اظہار کیا تو اس وقت حضرت جبرائیل امین وہی لے کر رسول اللہ کی خدمت میں آئے، جس میں یہ آیت تھی علیہ 19 کہ جہنم کے اوپر جہنم میں کہ 19 دروغے ہیں، 19 جو ہے وہ گروہ مقرر کیے گئے۔ تو اب جب یہودیوں کو یہ بات بتائی گئی، پتہ چلی کہ قرآن نے جو جہنم کے دروغے ہیں وہ 19 بیان کیے، ہم جو سوال کر رہے تھے مسلمانوں سے انہوں نے نہیں بتایا، تو لہٰذا اب جو ہمیں خبر پہنچی ہے کہ قرآن میں جو نازل ہوا ہے مسلمانوں کی کتاب میں وہ 19، تو وہ یہودی لوگ خاموش ہو گئے۔ تو گویا انہوں نے اس سے یہ اندازہ لگایا کہ یعنی ان کی جو کتابوں میں یہ ذکر موجود تھا کہ جہنم کے دروغے 19 ہیں، تو وہ اس بات پہ خاموش ہو گئے کہ یہ جو قرآن یہ جو ذکر کر رہا ہے کہ جہنم کے 19 دروغے ہیں، تو یعنی یہ بات انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی دیکھی اور قرآن میں بھی دیکھی، تو ان کو یقین آیا کہ یہ قرآن جو ہے کتاب حق ہے، انہوں نے یعنی قرآن نے جو بات کی ہے
وہ ہماری کتابوں کے خلاف نہیں کیے۔ تو گویا یعنی رسول اللہ کی نبوت پر ان کو ایک یقین پیدا ہوا، یہودیوں کو جو اہل کتاب ہے، تو لہٰذا ان کے اس میں اضافہ ہوا۔ تو لہٰذا مومن جو تھے ان کا عقیدہ جو ہے اور ایمان جو ہے وہ زیادہ راسخ ہو گیا۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت 31 میں یعنی فرمایا کہ جو اس آیت کا مقصد تھا کہ اہل کتاب اور مومنین جو ہے وہ قرآن کی حقانیت میں شک اور تردد نہ کریں، اور جو کافر و مشرکین ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کی تعریف کا یہ ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو اس کی تعریف کر رہے ہے اس کا مقصد کیا ہے، تو وہ استہزاء کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، اور مسلمان اور جو اہل کتاب تھے ان کا ایمان پختہ ہو رہا تھا۔ آگے اس آیت مجیدہ میں ایک جملہ ہے، یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء۔ عام طور پہ یہاں پر یہ ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ یہ اپنے ایک مقام پہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جو اس آیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ اس سے ملتی جلتی آیات، اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے الیاذ باللہ تو پھر باقی رہ کیا جائے گا؟ اللہ گمراہ نہیں کرتا۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو لوگ ہدایت نہیں چاہتے اللہ ان کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جو لوگ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کے لیے راستہ ہدایت اور ہموار کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اب یہاں پر یہ جو من ہے، من یشاء، یہاں پر بعض علماء نے ان آیات میں یہ کہا ہے کہ من کا تعلق دو طرفہ ہے۔ یہ جو من ہے اس کا تعلق دو طرفہ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہا کہ یہ اللہ اسے گمراہی میں چھوڑتا ہے جو گمراہی کو پسند کرتا ہے۔ یضل اللہ من یشاء، اللہ اس کو گمراہی میں چھوڑتا ہے جو گمراہی کو پسند کرتا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے یہاں پر جو ہے اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے، ہاں جو گمراہی چاہتا ہے اس کو پھر اس میں چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کی تعداد کے بارے میں جو انسانوں کے لیے موعظہ ہے اور مشرکین اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس میں 19۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے رب کے لشکروں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ جو اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ تیرے رب کے لشکروں کو یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کا لشکر کیا ہے؟ اللہ کا لشکر جو ہے علماء مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے لشکر سے مراد یعنی یہی فرشتے ہیں، یعنی فرشتوں کی تعداد اللہ کے علم میں ہے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ روایات میں ملتا ہے کہ زمین ہو یا آسمان ہو، اس کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو ملائکہ سے بھرا ہوا نہ ہو۔ ملائکہ، فرشتے زمین اور آسمان کے ہر حصے میں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ ملائکہ اللہ کا ذکر اور تسبیح کر رہے ہیں زمین کے ایک ایک حصے میں، تو اب اس کی تعداد کا علم جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے۔ تو گویا اللہ کا جو لشکر ہے وہ اللہ کے علم ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں یعنی اللہ نے پوری کائنات کو فرشتوں سے بھر رکھا ہے، وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ ذکر کر رہے ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ دنیا کے روایات میں ملتا ہے کہ یعنی ہر جگہ موجود ہے، زمین کا کوئی حصہ فرشتے سے خالی نہیں ہے۔ اچھا، جب ہم چل رہے ہیں دنیا کے ہر حصے میں ہم بھی موجود ہیں، انسان بھی موجود ہیں، تو ہم لوگ جو برائیاں کریں، جو اچھائیاں کریں، تو گویا وہ ملائکہ ان کے مشاہدے میں یہ ساری چیزیں اللہ کے یعنی یہ جو سپاہی ہیں، یعنی اللہ کا یہ جو لشکر ہے وہ ہر طرف نگاہ دوڑائے ہوئے ہیں، اللہ کی تسبیح اور عبادت تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے اعمال بھی پوشیدہ نہیں ہیں۔ ذرا یہاں پر ہمارے ایک بہترین ایک اخلاقی نقطہ ہے۔ دیکھیں، اگر ہمارے سامنے اگر پولیس ہو
ہم میں سے کوئی بھی گورنمنٹ کے قوانین کی مخالفت نہیں کرتا، کہ ہم نے اگر گورنمنٹ کے قوانین کی مخالفت کی دنیا کے کسی حصے میں بھی، لوگ جو ہے وہ پولیس سے، انتظامیہ سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے قوانین کی مخالفت کی تو پھر ہمیں یا تو جرمانہ ہوگا یا پھر ہمیں اریسٹ کیا جائے گا۔ تو یعنی ہمیں جو دنیاوی قانون بنانے والے ہیں، جو ان قوانین کے حفاظت کرنے والے ہیں، ان سے ہمیں ڈر ہے، اور جو اللہ کا لشکر ہے، جو اللہ کی طرف سے ہیں، فرشتے ہیں جو کائنات کے ہر حصے میں اللہ کی تسبیح اور ذکر کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں ہمارے اعمال کو، ہمارے گناہوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے نام اعمال ہمارے پاس جو فرشتے ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں روزانہ، تو وہ محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ یعنی انسان کس قدر غافل ہے، یعنی جو قوانین عام دنیا نے بنائے ہیں ان کی مخالفت کرنے والوں سے ہم ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے اوپر جو کرامن کاتبین ہیں، جو فرشتے ہیں جو ہمارے نام اعمال کو لکھ رہے ہیں، ہمیں نہ اللہ کا ڈر ہے نہ ان ملائکہ کا ڈر ہے کہ وہ ہمارے بدیاں، ہماری برائیاں کو لکھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا یعنی یہ جو ہے انسان جو ہے غافل ہے، کہ جو لوگ دنیاوی چوکی دار ہیں ان سے ڈر ہے، جو اللہ کی طرف سے چوکی دار ہیں ہمارے اوپر جو فرشتے ہیں ان سے ڈر نہیں۔ تو یہ ہے آیت نمبر 31۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 32 آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الكبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر۔ آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 37، ان 6 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اس کا ترجمہ۔ آیت نمبر 32 میں فرمایا، ایسا ہرگز نہیں جیسا تم سوچتے ہو، چاند کی قسم، کلا والقمر، ہرگز نہیں، چاند کی قسم، واللیل اذا ادبر، اور رات کی قسم کہ جب پشت پھیرے، یعنی جب رات سمٹنے لگے اس وقت کی قسم، یعنی گویا شب زندہ داری کا وقت، نماز تہجد کا وقت، تو رات کی سمٹنے کا وقت، رات جب جو ہے وہ کلوز ہو رہی ہے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جاتی ہے۔ تو صبح کی اس گھڑی کی اللہ نے قسم کیوں کھائی، اور رات کے سمٹنے کے وقت کی قسم کیوں کھائی، اور چاند کی قسم کیوں کھائی؟ اور یہ اللہ نے 3 قسمیں کھائی ہیں۔ قسمیں کھا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا انہا لإحدى الکبر، یہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قسمیں کیوں کھائی؟ قسم کھانے کی آخر وجہ کیا ہے؟ چاند کی قسم کیوں کھائی؟ شرعی قسم جو ہے، دیکھیے اللہ نے قسم کیوں کھائی، پہلے یہ اللہ نے جو قسم کھائی ہے یہ قسم اللہ کی شرعی نہیں ہے، حالانکہ جو شرعی قسم ہے وہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ جو قسم ہوتی ہے وہ شرعی قسم ہے، جو اللہ کے نام کے علاوہ قسم نہیں ہے وہ شرعی قسم نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے ان کی قسم کیوں کھائی؟ تو اللہ نے ان کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے چاند کی قسم اس لیے کھائی چونکہ نظام قمری، بہت ساری عبادات چاند پر موقوف ہیں، ایک اور اللہ تعالیٰ کی ایک خلقت کا شاہکار ہے چاند، اللہ تعالیٰ نے اس لیے چاند کی قسم کھائی۔ آپ حج جو ہے کرتے ہیں تو جب تک وہ چاند کی تاریخ معین نہیں ہوگی تو آپ حج نہیں کر سکتے، اسی لیے آپ خمس اور زکوٰۃ کی تاریخ معین کرنے کے لیے بھی چاند کی تاریخ کا سہارا لیتے ہیں، روزے رکھنے تو بھی چاند کو دیکھا جاتا ہے۔ اس طرح بہت سارے سال کے جو اعمال ہیں، مثلا روزے عاشور کے، دیگر جو تاریخیں اسلامی 18 ذی الحجہ ہے، 17 ربیع الاول ہے، بہت سارے جو اعمال ہیں سال کی، شب قدر کی راتوں کے اعمال ہیں، تو یہ سارے کس کے اوپر ہیں؟ یہ چاند کی تاریخ کے اوپر ہیں۔ تو لہٰذا اس مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے چاند کی قسم کھائی، اور اللہ نے رات کی کیوں قسم کھائی؟ چونکہ ایک رات وہ ہے کہ جو عبادت گزار لوگ رات کی گھڑی میں شب زندہ داری کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں،
تو ایک یعنی نیک لوگوں کے لیے ایک بہترین وقت ہے، اس لیے رات کی قسم کھائی جب وہ سمٹنے لگے، یہ نماز تہجد کا وقت بھی اسی میں شامل ہے، اور صبح کی قسم کھائی کہ جب وہ روشن ہو جائے۔ تو صبح کا یہ آغاز یعنی صبح جیسے ہی روشن ہوتی ہے تو یعنی وہ گھڑی ہے کہ یعنی انسان یعنی نماز سے فارغ ہوا ہے، تعقیبات کا وقت ہے، تلاوت قرآن کا وقت ہے، ذکر اور دعا کا وقت ہے، تو رزق کی تلاش کا وقت ہے، تو دن کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مبارک جو ہے وہ وقت اور چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جو قسم کھائی ہے، تو ان کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ قسم کھائی۔ تو یہ قسم تو ہے، یہ شرعی نہیں ہے، شرعی قسم نہیں ہے، یعنی یہ شرعی قسم نہیں ہے۔ تو شرعی قسم کیا ہے؟ شرعی قسم ہے اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو اگر کوئی اللہ کے نام کی قسم کھاتا رہے اور پھر اس کو توڑ دیتا ہے کسی کام کے لیے، شرعی قسم کھاتا ہے اور اس کو توڑ دیتا ہے، تو پھر اس کا شرعاً کفارہ واجب ہے۔ تو شرعی قسم کے توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ شرعی قسم توڑنا خود گناہان میں کبیرہ میں سے، اگر بندہ کوئی قسم کھاتا ہے شرعی اور پھر اس کو توڑ دیتا ہے تو اس کا توڑنا کیا ہے؟ وہ گناہ ہے۔ شرعی قسم توڑنے کے بعد جو کفارہ ہے انسان کے اوپر، پہلا جو کفارے کی ترتیب ہے، سب سے پہلے یہ کہ جس نے قسم توڑی ہے وہ ایک غلام آزاد کرے، لیکن اس زمانے میں غلام تو ہے نہیں کہ وہ آزاد کرے، تو لہٰذا یہ والا وجوب ساقط ہو گیا۔ اب دوسرے مرحلے کی طرف کہ وہ کیا کرے، جس نے قسم کو توڑا ہے وہ 10 لوگوں کو، مسکینوں کو، لوگوں سے مراد مسکین وہ جو سال بھر کے اخراجات نہیں رکھتے، مومن ہوں، بے نمازی نہ ہوں، کھلے عام گناہ کرنے والے نہ ہوں، اور شرابی نہ ہوں، ایسے لوگوں کو جو سال بھر کے اخراجات نہیں رکھتے ان کو کھانا کھلائے، یہ کام کرنا ہے۔ یہ ہے کفارہ قسم کے توڑنے کا۔ اگر کوئی شخص یہ کام نہیں کر سکتا، پھر کیا کرے؟ 10 مساکین کو کپڑے پہنائے۔ تو آپ کہیں گے یعنی کپڑے پہنانا تو اور بھی مشکل ہے، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کپڑے پہنانا آسان بھی ہوتا ہے۔ تو مثلا آپ جو ہے وہ پرانے کپڑے جو ہے وہ، یہ ضرور نہیں ہے کہ نئے لباس پہنائیں، پرانا لباس بھی آپ پہنا سکتے ہیں۔ تو آپ یعنی پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ترتیب یہ ہے، غلام آزاد کریں، نمبر 2 کھانا کھلائیں 10 مساکین کو، نمبر 3 اگر یہ نہیں کھلا سکتے تو پھر 10 مساکین کو کپڑے پہنائیں۔ اگر اس سے بھی آپ عاجز ہیں، یعنی آپ صاحب استطاعت نہیں ہیں، مال نہیں رکھتے، نہ کھانا کھلا سکتے ہیں نہ آپ کپڑے پہنا سکتے ہیں، پھر شریعت کہتی ہے، فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا مسئلہ ہے، اللہم صلی علی محمد، پھر آپ 3 دن روزہ مسلسل رکھیں۔ یہ ہے قسم کا کفارہ، جو شرعی قسم کو توڑتے ہیں۔ اللہ کی قسم شرعی کھا لی اور پھر ہم نے اس قسم کو توڑ لیا۔ مثلا مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کے لیے ممکن ہے مثال کے طور پہ سگریٹ جو ہے وہ چھوڑتے وقت کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم ہے اب آج کے بعد میں سگریٹ نہیں پیوں گا، تو اب وہ قسم کو توڑ لیتا ہے اللہ کی قسم کو، تو پھر اس کے اوپر یہ کفارے کی ترتیب جاری ہو، اس جیسے یعنی دیگر امور بھی۔ لیکن بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ قسم کھاتے وقت کیا کہتے ہیں، مثلا بعض لوگ اکثر جو ہم سے کویسچن کرتے ہیں، ہم نے قسم کھائی مولا عباس کی علم کی ہم سگریٹ نہیں پیئیں گے، ہمیں قسم ہے مثلا مولا حسین کی، ہمیں قسم ہے فلاں مقدس چیز کی، مثلا رسول اللہ کی، ہمیں کعبہ کی قسم، ہمیں قرآن کی قسم، عورتیں بچوں اور شوہر کی قسم کھاتی۔ تو لہٰذا جتنے مقدس مقامات کی آپ قسمیں کھائیں، یہ چیزیں، یہ جو قسمیں ہیں اللہ کے نام کے علاوہ، نبی کی قسم ہو، امام کی قسم ہو، علامہ حضرت عباس کی قسم ہو، اسی طرح سے آپ اپنے عورت شوہر کی قسم کھائیں یا بچوں کی قسم کھائیں، کسی چیز کی قسم کھائیں، یہ شرعی قسم نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے اس کو توڑ دیا، اس قسم کو اس قسم کو توڑ دیے، اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے اور کوئی اس کا گناہ بھی نہیں۔ مثلا کہا کہ میں مولا عباس کی علم کی قسم میں سگریٹ نہیں پیوں گا، وہ 1 گھنٹے بعد دوبارہ سگریٹ پی رہا ہے، وہ گناہ گار بھی نہیں ہے اور اس نے جو ہے اس کے اوپر کوئی کفارہ بھی نہیں۔ تو لہٰذا یعنی اگر اس کے لیے سگریٹ باعث ضرر نہیں ہے، یہ مسئلہ اپنے مقام پر موجود ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس نے یعنی قسم کو توڑ دیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن انسان ایسے انداز سے بھی قسمیں نہ کھائے ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یا حضرت عباس کے علم کے ساتھ، اس طرح سے قسمیں کھائے کہ ان کی توہین اور حتق لازم ہے۔ تو یعنی اگر کسی کی قسم کھا رہا ہے مقدس ہستی کی اور جس سے
توڑنے کے ساتھ توہین لازم آ رہی ہے تو پھر یہ گناہ ہے۔ تو لہٰذا اس صورت میں اگرچہ کفارہ نہیں ہے، تو لہٰذا اگر جس صورت میں نہ توہین لازم آ رہی ہے نہ جو ہے وہ، پھر ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں کے ساتھ قسم کھانا جو ہے شرعاً جائز ہے، لیکن یہ شرعی قسم نہیں، اور اس کا توڑنا گناہ بھی نہیں ہے اور اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے۔ تو اب جو ہے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہیں، قسمیں کھا کر اللہ نے کیا ذکر کیا ہے؟ یہ جہنم بہت بڑی چیز ہے، یعنی جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ قسمیں کھا کے اللہ جہنم کے بارے میں خبردار کر رہا ہے، غافل لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو یہ جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے جی۔ نذیراً للبشر، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جہنم جو ہے یہ کیوں پیدا کی ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یعنی جہنم جو ہے وہ ہمارے جلنے کے لیے بنی ہے، لوگ عام طور پہ یہی سمجھتے ہیں۔ اللہ قرآن کی اس آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے نذیراً للبشر، یہ جہنم اللہ فرماتا ہے ہم نے اس لیے بنائی ہے لوگوں کو ڈرانے کا ذریعہ ہے، یعنی لوگ جہنم کے عذاب سے ڈر کے واعظ و نصیحت حاصل کریں، سدھر جائیں، غفلت سے باہر آ جائیں، جو حرام کام انجام دے رہے ہیں اس سے توبہ استغفار کر لیں۔ تو اس کے بعد فرمایا لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تو جہنم لوگوں کے ڈرانے کا ذریعہ ہے، اور تم میں سے ان لوگوں کے لیے جو آگے بڑھنا چاہیں یا پیچھے ہٹنا چاہیں۔ تو یعنی اگر کوئی شخص یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس آیت مجیدہ میں جو ترجمہ ہے ہم غور کریں تو یعنی جہنم کے عذاب کو اور ذکر کو بہت سارے لوگ خوف رکھتے ہوئے نیکی کی طرف آگے بڑھ جائیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو وہ پیچھے کی طرف رہ جائیں، وہ پرواہ ہی نہ کریں۔ کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں معاشرے میں، کتنے لوگ ہیں اسی جہنم کے خوف کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، ایسے کہ نہیں ہیں؟ جو لوگ مثلا ڈرتے ہیں ہم سے قتل نہ ہو، ہم شراب نہ پئیں، ہم زنا نہ کریں، ہم حرام نہ کریں، کس چیز کا خوف ہے؟ جہنم کے عذاب کا۔ اور جو لوگ انجام دے رہے ہیں کھلے عام گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے، قتل کر رہے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، یعنی ان کو موت کا ڈر بھی نہیں ہے، موت کو بھی بھلا چکے ہم۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی جو جہنم کی خلقت کا مقصد ہے وہ ڈرانے کا ذریعہ بنایا ہے، نہ کہ جہنم جو ہے وہ انسان کے انتقام کے لیے جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ تو آیت نمبر جو 37 میں اللہ نے متوجہ کیا ہے کہ آگے بڑھنے کی جو راہ پر چل پڑے اس کے کیا کہنے، اور جو تاخیر کی راہ اپنائے تو اس کا برا حال ہے۔ تو یہاں پر ہمارے یہ اس آیت نمبر 37 میں یعنی 37 میں جو ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے، یعنی جو عمل صالح کے ذریعے انسان آگے بڑھ سکتا ہے، جو عمل صالح انجام دے گا، نیک عمل انجام دے گا، وہ آگے بڑھ کر کامیاب ہوگا، اور جو بد عملی کرے گا وہ پیچھے رہ جائے گا۔ اور ہمارے پاس ایک روایت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام علیہ السلام فرماتے ہیں من تقدم الى ولایتنا اخر عن سقر، یعنی جہنم کو دیکھ کر کچھ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، یعنی نیک اعمال کی تیاری کرتے ہیں، کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام نے ایک بڑا عظیم پیغام دے دیا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہماری ولایت سے نزدیک ہوگا وہ جہنم سے دور ہوگا، جو ہماری ولایت سے نزدیک ہوگا۔ من تقدم الی ولایتنا، جو ہماری ولایت، ہماری مودت، ہماری محبت، ہماری طاعت کے نزدیک ہوگا وہ جہنم سے دور ہوگا۔ ولایت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت کو ہم اپنا لیں، ہم کہیں کہ ہم نے آل محمد کی ولایت کو اپنا لیا، ہم نزدیک ہو گئے، ہم جو ہے اب جہنم سے دور ہو گئے۔ نہیں، ولایت کے معنی کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمارے اوپر نبی ولی ہیں کہ نہیں، امام بھی ولی ہے، ولی کا مطلب سرپرست، یعنی ان کا حکم ہمارے اوپر جاری ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی اپنے باپ کی نافرمانی کرے، کیا آپ اس بچے پہ راضی ہیں جو باپ کی نافرمانی کرتا ہے؟ ہیں جی، تو جو باپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ لائق کی تعریف نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ یہ باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اس نے باپ کا حق ادا نہیں کیا،
تو جو باپ جیسے ولی کی نہ مانے وہ باپ کی حق تلفی کرتا ہے، اس کی نافرمانی کر کے اس کے حق میں توہین اور جسارت کرتا ہے، تو جو امام جیسے، اور وہ امام علی جس کی ولایت کو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے، رسول اللہ کی ولایت کو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا، اہل بیت کی ولایت اور محبت کو اللہ نے فرض کیا، ہم ان کو مانیں اور ان کی ولایت یعنی ان کے حکم کو نہ مانیں، ہم ان کے حق میں توہین کر رہے ہیں، ہم ان کے غیر کے راستے پہ چل رہے ہیں، ان کی بات نہیں مان رہے، تو لہٰذا ان کا حق ولایت کو ادا نہیں کرے۔ تو کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں آل محمد کا حبدار ہوں اور میں ان کے ایام غم میں فرش عذاب پہ بچھا کر اور ان کے غم میں آنسو بہا دیتا ہوں، میں نے حق ولایت ادا کر دیا ہے، ہمارے ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی نے یہ ولایت کی تعریف نہیں کی کہ حق ولایت صرف اسی سے ادا ہو جاتا ہے کہ بس ہم سے محبت رکھو، ہماری خوشی میں خوشی مناؤ اور غمی میں غم مناؤ۔ یہ اگرچہ یہ بات بھی روایت میں ذکر ہے کہ ہماری ولایت کا حق ادا ہوتا ہے خوشی میں خوشی منائیں اور غمی میں غم منائیں، لیکن یہ تو نہیں کہا ہے کہ ہماری اطاعت سے بھی آپ دور ہو جائیں۔ پھر امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام علیہ السلام فرماتے ہیں من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی، جو اللہ کا اطاعت گزار ہے وہی ہمارا دوست ہے، من کان للہ عاصیا فہو لنا عدو، جو اللہ کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ اللہ کا نافرمان چاہے جتنا بڑا بھی عزادار ہو، جتنا بڑا حبدار ہو، جتنے بڑے فرش عذاب بچھانے والا ہو، جو بھی آل محمد کے نام پہ لٹانے والا ہو، اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے، نمازی نہیں ہے، حاجی نہیں ہے، روزے دار نہیں ہے، لہٰذا آل محمد کے عزادار بھی رہیں اور ان کے اعمال صالح میں تابعدار بھی رہیں، دونوں چیزیں۔ ولایت آل محمد کا تقاضا ہے کہ ان کی محبت اور ان کی ولایت کا اقرار کیا ہے تو ان کے راستے پہ چلیں، یہ صحیح معنوں میں حق ولایت ادا ہوتا ہے۔ ایک بندہ ہے آل محمد سے ولایت اور مودت نہیں رکھتا، نیک اعمال انجام دیتے، حاجی ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، پرہیزگار ہے، اس کو بھی نیک اعمال فائدہ نہیں دیں گے، اس کے منہ پہ مارے دے جائیں گے جن کے دلوں میں آل محمد کی ولایت اور محبت نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی آیت مجیدہ ہے کہ جب بڑے بڑے حاجی، روزے دار، نمازی یہ لوگ جب میدان محشر میں جب یہ خوش ہوں گے اپنے اعمال پہ، آواز قدرت آئے گی واقفوہم انہم مسئولون، روکو ان سے آج سوال کرنا ہے۔ کس چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان ولایت علی ابن ابی طالب، ان سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ تو لہٰذا جو صرف اپنے لیے اعمال صالح میں نجات سمجھے اور نبی کی آل کو چھوڑ دے، اس کی باتیں اس کے منہ پہ ماری جائیں گی، اور جو بندہ صرف محبت کے دعوے کرے اور آل محمد کی اطاعت اور ان کے راستے کو چھوڑ دے، اسے بھی کہا جائے گا کہ تیری جو ہے یہ ولایت جو ہے تجھے فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ تو لہٰذا مومن حبدار وہ ہو کہ جو آل محمد کی ولایت اور محبت بھی رکھے اور ان کا تابع دار بھی رہے۔ تو ہمارے پاس جو ہے اس لیے روایت ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی، جناب سیدہ کی خدمت میں ایک خاتون آئی اپنے شوہر کی طرف سے پیغام لے کر کہ میرا شوہر کہتا ہے کہ میں کیا آپ کے شیعوں میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ جنت میں ہوں گا؟ تو اس وقت جناب سیدہ نے اس مومنہ کو یہ جواب دیا، اپنے شوہر سے جا کر کہہ دے ان کنت تعمل بما امرناک وتنتہی عنہ بما زجرناک فانت من شیعتنا والا فلا، اے مومنہ اپنے شوہر سے جا کر کہہ دے جس چیز کا ہم تمہیں حکم دیں اس کو بجا لاتا ہے، جن برے کاموں سے روکتے ہیں اس سے اگر تو رک جاتا ہے تو پھر ہم آل محمد کی شیعوں میں سے ہیں، اگر تو ہمارے اوامر اور نواہی کا خیال نہیں رکھتا، باقی تو نام کا بڑا دعوے دار ہے، تیرے دامن میں سب کچھ ہے، ہماری اطاعت نہیں ہے، ہماری تابع داری نہیں ہے، ہمارے فرامین پہ لبیک نہیں ہے، جناب سیدہ فرماتے تو سب کچھ تو ہو سکتا ہے، پھر ہم آل محمد کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا جناب سیدہ بھی بتا رہی ہیں معیار یہ شیعہ کیا ہے، کامیاب مومن کب ہے۔ تو لہٰذا جو آیت روایت ہم 7ویں امام سے نقل کر رہے تھے اس کو مکمل کریں، اس کا ایک حصہ رہ گیا۔ امام فرماتے ہیں من تقدم الی ولایتنا اخر عن سقر، جو ہماری ولایت کے نزدیک آتا ہے وہ جہنم کی آگ سے دور ہو جاتا ہے،
وَمَن تَأَخَّرَ عَنَّا تَقَدَّمَ إِلَى السَّقَرِ، جو بد نصیب ہم اول محمد کی ولایت سے دور ہو جاتا ہے، ہماری محبت و مودت کا انکار کر بیٹھتا ہے، ہماری محبت و مودت سے جاہل رہتا ہے، پھر وہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام اعمال صالح کی قبولیت کا معیار وہ محمد و آل محمد کی ولایت اور محبت کو قرار دیا ہے، اور جو ہے اور جنت میں دخول کا جو ریزن ہے، جو سبب ہے، وہ بھی ولایت اور مودت محمد و آل محمد ہے۔ یہ تھا آیت نمبر 37 کا پیغام۔ آیت نمبر 38 یعنی 38، کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، یہ دو آیات ہیں، آیت 38 اور 39۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کا گروی ہے، یعنی ہر شخص کے اعمال گروی ہیں، اپنے اعمال کے ساتھ بند ہے۔ الا اصحاب الیمین، سوائے اصحاب یمین کے، یعنی جو جنتی لوگ ہیں ان کے۔ تو اب اس آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہا ہے کل نفس بما کسبت رہینۃ، ہر شخص اپنے اعمال کا گروی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر شخص کو ڈرا دیا ہے، ہر شخص اپنے اعمال کا گرویدہ ہے، یعنی اپنے اعمال میں بند ہے، خبردار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو بدعمالیاں کر کے نہ آنا، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے پکڑے جاؤ گے۔ تو جن لوگوں کی بشارت دی آزادی کی اللہ نے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ الا اصحاب الیمین، وہ اصحاب یمین ہیں، یعنی جنتی لوگ ہیں۔ تو اب یہ جو کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کا گروی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ دیکھو دنیا ہو یا آخرت، جو انسان بدعمل ہے، بدعملی کی طرف رہتا ہے، تو وہ اس کا نقصان دنیا میں بھی اٹھاتا ہے اور وہ آخرت میں بھی اٹھاتا ہے۔ بدعملی کی زندگی، یہ انسان یہ سوچے کہ میں دنیا میں آیا ہوں، میں کھاؤں پیوں، مجھے روٹی مل جائے، مجھے کپڑا مل جائے، مجھے رہنے کے لیے گھر مل جائے، مجھے بیوی مل جائے، میرے بچے ہوں، میرے پاس پھل فروٹ ہوں، یہ حیوانوں والی زندگی یاد رکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی خلقت کا یہ مقصد بیان نہیں کیا ہے۔ حیوان کیا چاہتے ہیں؟ حیوان یہی چاہتے ہیں ہمیں مل جائے کھانے کے لیے، وہ یہ نہیں دیکھتے ہمیں حلال مل رہا ہے یا حرام مل رہا ہے، وہ مالک کے علاوہ کسی اور کے مال کو بھی کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ ہم اگر حلال اور حرام کھا رہے ہیں، ہم حیوانوں سے بدتر ہیں۔ اللہ نے عقل دی ہے، ہمیں پتہ ہے یہ حرام ہے، یہ نجس ہے، ہم پھر بھی کھا رہے ہیں۔ حرام، اس کے پاس عقل نہیں ہے، ہم حیوانوں سے بدتر ہیں۔ اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو جو پہنائیں گے وہ پہن لے گا حیوان، اس کو جہاں باندھیں گے باندھ لے گا، اس کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں، وہ بھی بچے پیدا کر رہا ہے، وہ بھی کھا رہا ہے، وہ بھی رہ رہا ہے۔ ہم بھی یہی کریں کہ ہم بھی اچھا کھانا، ہمیں اچھا لباس مل جائے، ہمیں اچھا کھانا مل جائے، ہمارے بچے ہو جائیں، ہمارا گھر ہو، ہمارے پاس پھل فروٹ ہو، کھانا ہو۔ یہ سارے تو حیوانوں والے کام ہیں، انسانوں والے کام کون سے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے میں انسانوں اور جنوں کو جو پیدا کیا ہے سوائے اس کے کہ میں نے عبادت کے لیے، بس عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کسی غرض کے لیے۔ یہ جو آپ اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کمائیں گے، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ صرف عبادت نماز روزے میں بھی نہیں ہے، حلال رزق کمائیں یہ عبادت ہے۔ جیسے کہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، آپ نے دیکھا ہے ایک شخص بوڑھا ہے اور مٹی کیچڑ کے درمیان کھڑا ہے، وہ مزدوری کر رہا ہے، اس کے ہاتھ گارے سے بھرے ہوئے کیچڑ سے۔ سید الرسل آگے بڑھے، دیکھا ایک بزرگ ہے جو مزدوری کر رہا ہے، اس کے ہاتھ کیچڑ سے بھرے ہوئے ہیں۔ سید الرسل نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا، ہاتھوں پہ گرہ آ چکی تھی، گرے یعنی ہاتھ سخت ہو چکا تھا کام کرنے کی وجہ سے۔ سید الرسل نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر رسول اللہ سید الانبیاء نے اس بزرگ کے کیچڑ والے ہاتھوں کو آپ نے چوما، بوسہ لیا۔ اللہ اکبر! آج ہم یہ تمنا کرتے ہیں ہم سید الرسل کی جالی کا بوسہ لیں، اور رسول اللہ ایک مزدور کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہے ہیں،
اور فرمایا القاسب حبیب اللہ، حلال رزق کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ حلال رزق کمانے والا اللہ کا دوست ہے، یہ سید الرسل کی تعلیمات میں سے ہمیں ملا ہے۔ یعنی حلال رزق کمانے والا اللہ کو کس قدر پسند ہے کہ رسول اللہ اس کی تعظیم کر رہے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حرام آ جائے، حرام کے لیے ہم جمع کر رہے ہیں اپنے گھروں میں، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، اپنے لیے حرام جمع کر رہے ہیں، اپنی قبر کو عذاب خدا سے تیار کر رہے ہیں، اپنی قبر کے شعلے بنا رہے ہیں، اپنی قبر کے بچھو اور سانپ بنا رہے ہیں۔ یہی قبر میں سانپ بچھو کوئی باہر سے نہیں آئیں گے، یہی ہماری بدعمالیاں یہی سانپ بچھو کی شکل اختیار کر جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے انسان جو ہے اپنی بدعملی کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، بدعمالی کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، دنیا میں بھی انسان اثر دیکھ لیتا ہے بدعملی کا۔ اس لیے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام فرماتے ہیں اکثر لوگوں کو موت جلدی کیوں آتی ہے؟ امام فرماتے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ گناہ کرتے ہیں وہ جو اللہ نے لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس نے صحیح طرح سے خدا کے دین کی پابندی کی تو اس کی جو ہے وہ زندگی اتنی لمبی ہو سکتی ہے۔ امام فرماتے ہیں جب یہ اللہ کے حکم کی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، خدا کی ناراضگی کو دعوت دیتے ہیں، تو پھر ان گناہوں کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں نحوست آتی ہے، یہ موت کو دعوت دیتے ہیں، موت جلدی آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا انسان اپنی بدعمالیوں کے ذریعے سے خود مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے۔ روایت ہے ہمارے پاس، آج یعنی 25 دسمبر بھی ہے اور یوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی ہے، اور یوم قائد اعظم محمد علی جناح بانی اسلام، بانی پاکستان۔ تو بہرحال آج کے دن کی مناسبت بھی بہت عظیم ہے۔ دیکھیں ہمارے جو پاکستان کے جو قائد تھے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک عظیم مشن اور مقصد تھا۔ پاکستان کو جو علیحدہ کیا انہوں نے، اس کا مقصد اور ریزن کیا تھا؟ ہندوستان جو تھا وہ ہندوستان بنا ہے، پہلے یہ سارا ہند تھا، ایک ہندوستان بنا اور ایک پاکستان بنا۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب ہے پاک علاقہ، جس میں یعنی جہاں پر مسلمان رہے، تو اسی لیے کہا گیا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اصل میں جو لفظ ہے پاکستان، تو پاکستان سے پاکستان ہے، یعنی پاک علاقہ، یعنی جہاں پر سارے مسلمان رہتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پاکستان کو جو علیحدہ کیا تاکہ ہم آزادی سے زندگی گزار سکیں، انگریزوں سے بھی آزاد رہیں اور ہندوؤں سے بھی آزاد رہیں، ہم سیاسی طور پہ بھی آزادی سے زندگی گزاریں اور مذہبی طور سے بھی آزادی سے زندگی گزاریں۔ تو لہٰذا یہ پاکستان اتنا عظیم وطن ہے۔ ہمارے دوستان نجف اشرف میں بتاتے تھے کہ ہم جب سفر کرتے ہیں بس میں تو وہاں پر جب گرمیوں کے دن ہوتے ہیں تو جو ہمارے ساتھ ہندو ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، وہ اپنا پسینہ وہ جب پھینکتے تو ہمارے کپڑے نجس ہو جاتے ہیں۔ ہمارے لیے بازاروں اور مارکیٹوں میں چیزیں کھانا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، ہم وہاں بازاروں سے ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی چیزیں لے کر آئیں۔ تو یعنی بعض علاقے ہیں جہاں پر مسلمانوں کے وہ کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں، تو ورنہ دشوار ہے کہ پاک چیز کوئی ملے اور انسان جو ہے وہ باہر سے لے کر خرید لے۔ تو دیکھیں یہ کس قدر اللہ کی رحمت ہے ہمارے اوپر، اس پاکستان مسلمان ملک ہے، جہاں سے ہم چاہیں ہم کوئی چیز خرید کر ہم کھا سکتے ہیں، کیونکہ سارے مسلمانوں کا بازار ہے، مسلمان ملک ہے، ہمارے لیے چیزیں پاک ہیں۔ اور ہمیں جو فکر دی تھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ایک عظیم فکر، بہرحال بچوں کو جوانوں نے آپ نے ماشاءاللہ اپنے سلیبس میں پڑھی۔ تو لہٰذا جو پاکستان کو علیحدہ کرنے کا ہدف اور مقصد تھا کہ آپ ایک مسلمان قوم، ایک کامیاب قوم بنے، ایک ہماری عزت اور ایک ہمارا ایک وقار بلند ہو، دنیا والوں کے سامنے جو ہے ہم فخر سے سر بلند کر کے کہہ سکیں کہ ہم پاکستانی قوم اور ہم مسلمان قوم۔ تو لہٰذا ہم ایسے کام انجام نہ دیں، ہم ہندوؤں کے بارے میں تو برائیاں کرتے رہیں،
کافروں کے بارے میں برائیاں کرتے رہیں، ہم دوسرے لوگوں کی برائیاں کرتے رہیں، ہم مسلمان تو ہوں لیکن ہمارے اندر کام مسلمانوں والے نہ ہو، ہمارا کردار مسلمانوں والا نہ ہو، تو لہٰذا صرف ہم اس بات پہ خوش نہ ہو جائیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ کافروں سے جدا ہو گیا ہے، ہماری فکر بھی کافروں سے جدا ہونی چاہیے، ہماری فکر قرآن کے مطابق ہونی چاہیے، ہمارا کردار کافروں سے جدا ہونا چاہیے، ہمارا کردار مسلمانوں والا، قرآن والا ہونا چاہیے، رسول اللہ والا ہونا چاہیے، ہمارا کردار آل رسول والا ہونا چاہیے۔ ہم ہوں مسلمان، اس پہ فخر کریں، ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں لیکن ہمارے اندر رسومات جو ہیں وہ ہندوؤں والی ہوں، ہمارے اندر جو ہے وہ نظریات اور عقائد جو ہے وہ کافروں والے، ہندوؤں والے ہوں، تو صرف جو ہے اس بات پہ ہم خوش نہ ہوں، ہمارے لیے فخر ہے، ہمیں اس بات پہ فخر کرنا چاہیے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے وطن عزیز، اور اللہ سے دعا ہے پروردگار ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ تو لہٰذا یہ پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح ان کا ایک حق تھا، پر انہوں نے اپنا ایک حق ادا کیا، اب ہم اپنا حق ادا کریں۔ دوسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جو کہ یوم ولادت ہے، تو ان کا ذکر کہ دیکھیں کہ جس آیت مجیدہ کی روشنی میں ہم نے بیان کیا کہ انسان کو اپنے بد اعمالی کی سزا جو ہے وہ دنیا میں مل جاتی ہے۔ روایت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن جو ہے وہ اپنے شاگرد کے ساتھ سفر کا آپ نے ارادہ کیا، آپ سفر کر رہے تھے تو کھانے کا وقت ہوا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد کو اپنی جیب سے 1 درہم نکال کے دیا، کہا کہ تمہارے پاس کتنے درہم ہیں؟ اس نے کہا کہ 2 درہم ہیں۔ آپ نے کہا جاؤ اس سے آپ روٹی لے آؤ۔ وہ شاگرد صاحب معرفت نہیں تھا، وہ ہوس اور لالچ کا گرویدہ تھا۔ حضرت عیسیٰ سے وہ 1 درہم لے کر نکلا اور 2 درہم اس کے پاس سے بازار گیا تو اس نے روٹیاں خریدی، جب روٹیاں خریدی تو اس نے 3 روٹیاں ملی اسے۔ اب اس نے سوچا میرے استاد نے 1 درہم دیا ہے اور میں نے 2 درہم دیے، روٹیاں تو 3 ہیں۔ اب دیکھیں حضرت عیسیٰ نبی خدا ہے، حلال اور حرام کو جانتے ہیں، لیکن اس نے بدگمانی کی کہ میں 3 روٹیاں لے کر جاؤں گا تو آدھی وہ کھا لیں گے، یعنی 1.5 روٹی وہ لوگ کھا لیں گے اور 1.5 روٹی میں کھا لوں گا، میرا حق گویا وہ کھایا جائے گا۔ بدگمانی کی وجہ سے اس نے کیا کیا، 1 روٹی کھا لی اور 1 روٹی یعنی 2 روٹیاں لے کر آئے۔ جب 2 روٹیاں لے کر آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہے یہ خبر یعنی ایک فرشتے کے ذریعے سے جیسے بھی ان کو معلوم ہو چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں، سفر کرتے ہیں کہ اس علاقے میں جو ہے 1 درہم کی 1 روٹی ملتی ہے، تو بہرحال وہ یہ جان گئے کہ روٹی جو ہے 1 درہم کی 1 ہے۔ اب جب وہ روٹیاں لے کر آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا کہ روٹیاں 2 ملی تھیں، لیکن حضرت عیسیٰ جانتے ہوئے کہ 1 درہم کی 1 روٹی آپ نے اپنے حصے کی روٹی تناول فرمائی، باقی اس کو دے دی۔ 1 روٹی اس نے تناول فرمائی، اس نے کھائی، حضرت عیسیٰ بھی کھا چکے، وہ جو شاگرد تھا وہ بھی کھا چکا۔ جب کھا چکے تو اب آپ چلنے لگے، تھوڑا سا چلے تو راستے میں ایک جگہ پہ دریا آیا، اب دریا کو کراس کرنا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے نبی خدا، آپ پانی کے اوپر چلنے لگے تو وہ حیران اور تعجب کرنے لگا، نبی خدا پانی کے اوپر چل رہے ہیں، پل بھی نہیں ہے، تو وہ کہنے لگا کہ یا نبی اللہ، آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تم میری ابا کا دامن پکڑ لو، انشاءاللہ بِإِذْنِ اللہ تم بھی میرے ساتھ پانی کے اوپر سے سلامتی کے ساتھ گزر جاؤ گے، یعنی نبی کا دامن جب تک تھامے رہیں گے تو اس وقت تک ہم کبھی بھی ہلاک نہیں ہوں گے۔ پاک ہستیوں کا، پاک رہبروں کا جب دامن تھامیں گے تو ہم ہلاک نہیں ہوں گے۔ تو جو قومیں راہبروں کا، نبیوں کا، اماموں کا، علماء کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، جو قومی انبیاء، ائمہ ہدی، علماء، دین، قرآن کا راستہ اپناتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ نوجوان دامن اس نے ابا کا پکڑا ہوا ہے اور حضرت عیسیٰ گزر رہے ہیں، تو اس کے پاؤں کے تلوے جو ہے وہ بھی گیلے نہ ہوئے، جوتے کے تلوے تک وہ گیلے نہ ہوئے، یعنی اس قدر اللہ نے
وہ پانی کو سخت کر دیا۔ جب یہ گزر گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تعجب کرنے لگا، یا نبی اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قدر آپ کو صاحب کرامت بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے ایمان کی کیا کیفیت ہے؟ کہا کہ الحمدللہ میرا دل جو ہے وہ نور ایمان سے بھر گیا۔ آپ فرماتے ہیں اچھا دل نور ایمان سے بھر گیا، اب بتاؤ جو روٹیاں خریدی تھی وہ کتنی تھی؟ کہتے ہیں یا نبی اللہ، روٹیاں جو تھی وہ میں نے 2 خریدی تھی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ لالچی ہوس کا یہ گرویدہ انسان ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں۔ آگے چلے، کافی آپ نے سفر کیا، ایک وقت ہوا بھوک کا احساس ہوا تو آپ نے دیکھا کہ سامنے ایک ہرنوں کی ٹولی نظر آئی۔ آپ نے ان ہرنوں کی ٹولی کو میں سے آپ نے اشارہ کیا، ایک ہرن بھاگتا ہوا حضرت عیسیٰ کی خدمت میں آیا۔ آپ نے ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد آپ نے اس مقام پر جو ہے ہرن کو بھون کے آپ نے گوشت تناول فرمایا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں بھی ہرن کا گوشت کھانا حلال ہے یا نہیں ہے؟ ہرن کا گوشت کھانا حلال اور جائز ہے، انبیاء بھی کھاتے تھے، اور حتیٰ کہ روایات میں ملتا ہے کہ ہمارے ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہرن کا گوشت پسند کرتے تھے۔ تو بہرحال ہرن کا گوشت حلال ہے، حلال جانور ہے۔ تو ہرن کو ذبح کیا، اس کا گوشت بھون کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کھایا اور اس شاگرد نے بھی کھایا۔ کھانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کی کھال پر پاؤں رکھا اور فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو، اللہ کی قدرت سے اٹھ کھڑا ہو۔ پیغام توحید دے رہے ہیں کہ شاگرد کہیں گمراہ نہ ہو جائے، یہ نہ سمجھے میں ہوں، نہیں، بتا رہے ہیں زندہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ تو لہٰذا جہاں میری عظمت کو مان رہا ہے وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام توحید خدا کا بھی ساتھ ساتھ درس اور پیغام دے رہے ہیں۔ قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ اللہ وہ ہرن جو ہے وہ زندہ ہو کر دوڑتا ہوا اپنے اس ٹولی کے ساتھ جا ملا۔ یہ پھر تعجب اور حیرانگی سے کرنے لگا۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ اب بتاؤ تمہارے ایمان کی کیا کیفیت ہے؟ کہتا ہے یا نبی اللہ، میرا ایمان پہلے سے بھی اب ڈبل ہو گیا، میرا ایمان اور بڑھ گیا۔ آپ نے فرمایا تمہارا ایمان زیادہ ہو گیا، تو پھر بتاؤ، اب بتاؤ کہ روٹیاں 2 ملی تھیں یا 1 یا 3 ملی تھیں؟ روٹیاں کتنی تھیں؟ پھر وہی ہوس اور لالچ، کہا کہ روٹیاں 2 تھیں، پھر جھوٹ بولا، تو نہیں بتا رہا تھا کہ روٹیاں 3 تھیں۔ حضرت عیسیٰ پھر خاموش رہے۔ یہ جو ہے سدھرنے والا نہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جتنا بھی ان کو سمجھائیں سدھرنے والے نہیں ہوتے۔ تو بہرحال یہ بھی جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے، یعنی سچ نہیں بول رہا۔ آگے چلتے چلتے ایک مقام پہ پہنچے، پہاڑی علاقہ تھا، وہاں پر جو ہے 3 اینٹیں ملی سونے کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندے خدا، 1 اینٹ ہے سونے کی میری، 1 اینٹ ہے سونے کی تیری، یہ تیسری اینٹ اس کی ہے جس نے روٹی کھائی ہوگی۔ بتاؤ وہ اینٹ کس کے پاس ہے؟ اب کیسے وہ برداشت، اب کیسے وہ رہے؟ سونے کی اینٹ جاتی ہے۔ کہا کہ یا نبی اللہ، وہ روٹی میں نے کھائی تھی۔ بالآخر یعنی حضرت عیسیٰ نے بھی کہ اس طرح سے یہ بات ماننے والا نہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ بھی نبی کے ساتھ، سید الرسل، یعنی اس کی خود سے اقرار کروا رہے ہیں، بتا رہے ہیں دیکھو میرے ساتھ رہتے ہوئے بھی تم نہیں سدھر رہے ہو، یہ بدنصیبی ہے۔ ہم آج یہ کہیں کہ دیکھیں اس روایت میں ہم کہیں کہ وہ نبی کے ساتھ تھا نہیں سدھرا، یا فلاں نبی کے ساتھ تھا وہ نہیں سدھرا۔ آج ہم بھی، ہمارے ساتھ بھی تو قرآن ہے، ہمارے گھروں میں قرآن ہے، ہم علماء کی محفل اور مجالس سنتے ہیں۔ اگر ہم بھی قرآن ہمارے گھروں میں ہو، علماء کو سنیں، ہم نہ سدھریں، علماء کے ساتھ رہیں، پھر بتائیں ہمیں کوئی فائدہ ہے؟ پھر ہم یہ کہیں نبی کے ساتھ وہ تھا وہ نہ سدھرا وہ بد نصیب ہے، ہمارے گھروں میں قرآن ہے، ہم کون سی سدھرے ہیں؟ ہمارے پاس جو علماء ائمہ خدا کا پاک کردار پیش کرتے ہیں، ہم کہاں سدھرے ہیں جی؟ تو لہٰذا انسان فخر اور ناز نہ کرے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں نبی کا وہ فلاں رشتہ دار تھا، فلاں رشتہ دار تھا، اور رشتہ داریوں میں ناز نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کا رشتہ دار تو ابو لہب بھی تھا، رسول اللہ کا سگا چچا تھا، تو اللہ نے اس کی مذمت میں قرآن میں سورت نازل کر دی۔ تو صرف رشتہ داریاں انسان کی نجات کی
ضمانت نہیں دیتی ہیں جب تک نبی کے دین پر نہ چلے اور نبی کی سیرت اور نبی کے کردار کی جو ہے وہ پیچھے نہ چلے، اس وقت تک کوئی بھی مومن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بندہ یہ کہے کہ سید رسول میرے جو ہے وہ میرے رشتہ دار ہیں، رسول فلاں میرے جو ہے وہ رشتہ دار ہیں، تو لہٰذا انسان خود پاکیزگی کی طرف جائے، پاک کردار کی طرف جائے۔ تو لہٰذا اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیسری اینٹ اس کی ہے کہ جس نے کھائی ہوگی اس نے اپنا سچ اگل دیا، تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تینوں اینٹیں تجھے مبارک ہو، مجھے ان سونے کی اینٹوں کی دنیا کی ان ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اس کو چھوڑ کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ اب یہ وہاں پر بیٹھ کے ترکیب بنا رہے کہ میں ان کو گھر کیسے لے کر جاؤں، یہ وہاں ترکیب بنا رہا ہے۔ یہ اسی اثناء میں راستے میں بیٹھا تھا، راستے میں وہاں پہ 3 ڈاکو آ گئے۔ 3 ڈاکو آئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے جس کے پاس 3 اینٹیں سونے کی ہیں، تو کیوں نہ ہم ان اینٹوں کو حاصل کر لیں۔ ان ڈاکوؤں نے سب سے پہلے اسی جوان کا قتل کیا جو دنیا کے عشق میں پہلے نبی کے ساتھ جھوٹ بولتا رہا، پھر نبی کو چھوڑ بیٹھا۔ یہ نہیں کہا یا نبی اللہ میں بھی لعنت کرتا ہوں دنیا کو، میں آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں۔ آج ہم بھی ذرا دیکھیں، ہم قرآن اور اہل بیت کے ساتھ کتنا ہے، دنیا کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، سب کچھ بیچ دیتے ہیں، قرآن کو بھلا دیتے ہیں، اہل بیت کی پاک سیرت کو بھلا دیتے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے؟ ہم اس کے بارے میں، نوجوان کے بارے میں تو کہیں وہ برا تھا، ہم کتنے اچھے ہیں۔ لہٰذا اس نے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا، نبی کا کردار چھوڑ دیا، اس نے دنیا کو اہمیت دی۔ دنیا کو اہمیت دی تو اس کی سزا دنیا میں کیا ملی اس کو؟ ڈاکوؤں نے اس کا قتل کیا۔ اب انہوں نے 3 اینٹیں آپس میں تقسیم کر لی، ایک اینٹ ایک کر لی، تو انہوں نے اب ایک شخص کو بازار بھیجا، جاؤ کھانا لے کر آؤ۔ وہ کھانا لینے گیا تو اس نے ترکیب سوچی کہ میں اس کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، وہ دونوں مر جائیں گے تو وہ ساری 3 اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ یعنی اس قدر ہوس اور لالچ ہے، اللہ اکبر، اس کے اندر اس قدر ہوس ہے، یہ 3 اینٹوں کا مالک میں بن جاؤں گا۔ اور ان 2 بدبختوں نے یہ سوچا کہ یہ جب آئے گا تو ہم اس کو قتل کر لیں گے، باقی جو اس کے حصے کی اینٹ ہے وہ بھی ہم آدھی آدھی جو ہے تقسیم کر لیں گے۔ اب وہ شخص کھانے میں زہر ملا کر پہنچا، انہوں نے جو 2 آدمی تھے انہوں نے پہلے اس کا کام تمام کیا، اس کو قتل کیا۔ اب سونے کی اینٹیں وہیں پڑی ہیں، 2 لاشیں ہو گئیں۔ جب انہوں نے مل کے کھانا کھایا تو وہ کھانا زہر والا تھا، ان 2 افراد کی بھی موت واقع ہو گئی۔ اب جب یہ چاروں لاشیں پڑی ہیں، 3 اینٹیں پڑی ہیں، 4 لاشیں پڑی ہیں، تھوڑی دیر بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، آپ نے دیکھا 3 اینٹیں ویسی پڑی ہیں، 4 لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ ایک وہ جس نے دنیا کی خاطر نبی کا ساتھ چھوڑا تھا، اور 3 وہ جنہوں نے دنیا کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کیا اور ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ دنیا کی خاطر اپنے ایمان کو برباد نہ کریں۔ جب یہ 4 لاشیں پڑی ہیں اور 3 اینٹیں پڑی ہیں، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زبان سے فرمایا اَحَاقَذَا تَفْعَلُ الدُّنْيَا بِأَهْلِهَا، دنیا اپنے دلداداؤں کو اسی طرح سے تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یعنی دنیا کی خاطر جو اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، دنیا جو ہے وہ اسی طرح سے برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں خبردار کر رہا ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کا گروی ہے، الا اصحاب الیمین، جو اصحاب یمین ہے یعنی وہی کامیاب ہے۔ تو اصحاب یمین کون ہے؟ اصحاب یمین کے بارے میں ہمارے پاس جو ہے قرآن مجید نے سورہ انشقاق میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے قرآن میں، جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا ہے اس کا حساب جلدی ہوگا، اس کا حساب جلدی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دے رہے ہیں، اصحاب یمین کون ہوں گے؟ دائیں ہاتھ، جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے۔ اور یہ ہے قرآن نے بتایا اصحاب یمین خوش نصیب اور خوش بخت ہے۔ اور تفسیر قرطبی
علماء اہل سنت کی تفسیر ہے، انہوں نے روایت نقل کی ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وعلی امام علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا نحن وشیعتنا اصحاب الیمین، امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اور ہمارے شیعہ اصحاب الیمین ہیں، امام علیہ السلام بتا رہے ہیں ہم اور ہمارے شیعہ اصحاب الیمین ہیں۔ فرمایا وَكُلُّ مَنْ أَبْغَضَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَهُوَ الْمُرْتَهِنُونَ، اصحاب الیمین سے مراد یعنی جنتی لوگ جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیے جائیں گے، اور امام فرماتے ہیں اور ہر وہ شخص جو ہم آل محمد سے بغض رکھتا ہے وہ ان میں سے ہیں المرتہنون، مرتہنون یعنی جو اپنے اعمال کی وجہ سے قید و بند میں ہوں گے، جن کو مواخذہ ہوگا، یعنی جو جہنم میں جائیں گے۔ تو لہٰذا آپ علیہ السلام نے یعنی اصحاب جمین کی نجات کی خوشخبری دی، اور جو بدعمالیوں کی طرف جانے والے ہیں امام علیہ السلام نے ان کو ڈرایا اور دھمکایا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ۔ تو لہٰذا یہ قرآن مجید کی یہ آیات مجیدہ یہ 39 تک، یعنی آج آیت نمبر 31 سے لے کر 39 تک یہ آیات ہمیں جو پیغام دے رہی ہیں، صرف ہم قرآن کو پڑھیں نہیں، قرآن کی طرف توجہ کریں، قرآن کس لیے ہم نازل ہوا، کیا اس کا پیغام تھا۔ آج ہم مثلاً کرسمس ڈے منا رہے ہیں، پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن منا رہے ہیں۔ یہ سوال ہے، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشی منا رہے ہیں، کیوں منا رہے ہیں؟ سوال ہے کیوں منا رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں پیدا ہوئے تھے؟ اللہ نے ان کو ہادی بنا کر بھیجا تھا، ہادی بنا کر بھیجا تھا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو لہٰذا ہم صرف ان کی ولادت کا جشن نہ منائیں، آج کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف توجہ کریں۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا وہ تعلیمات ہمارے اندر موجود ہیں، وہ کردار ہمارے اندر موجود ہے، وہ سیرت ہمارے اندر موجود ہے۔ تو لہٰذا آج 25 دسمبر کا جو دن ہم منا رہے ہیں، پاکستانی ہونے کے اعتبار سے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے کے حوالے سے، یہ دن ہمیں سب کو یہ پیغام دے رہے ہیں۔ پاکستان جو ہے ایک مسلمانوں کا خطہ ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی ہم ایسا کام نہ کریں جو اسلام کی توہین اور ہتک کا موجب بنے، جو مسلمانوں کی توہین کا سبب بنے، جو ہمارے وطن عزیز پاکستان کی توہین اور ہتک کا لازم بنے۔ تو لہٰذا پاکستان کے قوانین کی پاسداری یہ پاکستان سے محبت کا ثبوت ہے۔ پاکستان کے وقار کو بلند کرنے کے لیے اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں۔ لہٰذا اب ایسے کام انجام دے جس سے ہمارے وطن عزیز پاکستان کا فخر بلند ہو، اور اسلام کا فخر بلند ہو، مسلمانوں کا فخر بلند ہو، ہماری قوم پاکستان کا فخر بلند ہو، اور ہم اس طرح سے کردار اپنائیں کہ ہمارے اندر تعلیمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس قدر اجاگر کریں کہ جو اہل کتاب ہیں، عیسائی ہیں، ان کو بتائیں، وہ ہمارے اندر کردار پاک دیکھیں تو وہ کہیں کہ دیکھو کہ جو ہمارے نبی تھے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ مسلمان تو ہمارے نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ ہمارے کردار کو دیکھ کے جو ہمارے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کردار کی جھلک ہو، وہ اسلام کی طرف مائل ہو۔ یہ جو عیسائی آتے تھے مدینہ میں رسول اللہ کی خدمت میں یا ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آتے تھے، متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے تھے۔ وہ کیا دیکھتے تھے کہ جو ہماری کتابوں میں حضرت عیسیٰ کے پاک کردار ذکر موجود ہے، وہ ان پاک ہستیوں میں رسول اور آل رسول کے اندر یہ پاک کردار موجود ہے۔ تو لہٰذا ہم سچے مسلمان تب اور کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہمارے اندر پاک کردار ہو۔ پروردگار سے دعائیں کریں، مہربان اللہ محمد